بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہاتھ اس ہاتھ سے زیادہ پسند ہے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دینے والے ہیں۔ آج حالات اور مصیبت نے آپ کو یہاں بیٹھایا ہے، میرا دل اندر سے ٹکڑے ٹکڑے پارے پارے ہو رہا ہے۔ میں کہہ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھ پر اس کا کتنا اثر ہے کہ آپ خود دینے والے تھے۔ آپ نے افطار دیا ہوگا، غریبوں کو بانٹا ہوگا، رشتہ داروں کو بانٹا ہوگا۔ کتنی برقع پوش خواتین ہیں، کتنے ہمارے نوجوان ہیں جن کو زندگی کی مجبوری نے آج لا کر کے یہاں کھڑا کیا ہے کہ ہم آپ کو چند ہزار کا سامان دے رہے ہیں۔ ہم خوب سمجھتے ہیں 25,000 روپے کی ایڈوانس کی رقم، 10-20 ہزار روپے کی امداد کی رقم، یا گھر میں استعمال ہونے والی نہالیاں، تکیے، چادر، بسترا، برتن، چپل، اسکول ڈریس، زنانہ لباس، مردانہ لباس، رکابیاں، گلاس، کوکر، مکسر، اس کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اسے کتنا خریدا ہوگا، کتنا استعمال کیا ہوگا، کتنا آپ نے خود غریبوں کی امداد میں دیا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی نہیں کسی مسلمان کو یہ دن نہ دکھائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اور لینے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی قوت دے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے والا بنے۔ ہم اپنے بھائیوں کی بھی مدد کریں، اور اپنے پڑوس میں اگر غیر مسلم بھائی ہیں تو ہم ان کی بھی مدد کریں۔ جمعیت علماء آپ کے شہر میں غیر مسلموں کا نقصان بہت کم ہوا ہے، لیکن ہم ڈھونڈ کر ان تک بھی پہنچے ہیں، اور جو ہو سکا ہمارے ساتھیوں نے ان کی بھی ہمدردی کیا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے میں اس کی زبان، اس کی ذات پات، خاندان، مذہب نہیں پوچھتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مذہب پوچھے بغیر سب کی مدد کیا ہے۔ اس لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو یہ دن نہ دکھائے کہ دینے والا ہاتھ لینے والا بن جائے۔ ہم بڑی ندامت اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے کہتے ہیں، جب ترتیب کے مطابق آپ کو لائن میں کھڑا کیا جائے گا اور یہ سامان ہے آپ کو دیا جائے گا، اللہ کرے یہ آپ کے زندگی کی آخری امداد ہو۔ اس کے بعد آپ خود محنت کریں اور اپنا بھی پیٹ پالیں اور دوسروں کا بھی آپ سہارا بنیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت اور خاص مدد کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر مال اسباب کے ان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ایسا بہت دیکھا گیا ہے کہ ایک نوجوان نے تھوڑی سی محنت کیا، اللہ نے اسے اتنی ترقی دیا کہ اس نے دوسروں کا بھی سہارا کر دیا۔ تو اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کلمے کی نسبت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت سے، آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے، اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے روئے زمین پر ہم ہی لوگ ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ کے غلام اللہ کے چہیتے نہیں ہوں گے تو روئے زمین پر کون ہوگا؟ اس لیے آپ اپنی نیتیں نفع پہنچانے کی رکھیں، ہمت کریں۔ اور میرے دوستو، اتنا بڑا سیلاب سر سے گزر گیا، اگر اس کے بعد بھی ہم اللہ سے نہیں جڑ سکے، ہماری زبان پر اللہ کا نام نہیں آیا، اذانیں ہوتی رہی، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، اپنے بچوں کو ہم نے اللہ کا نام نہیں سکھایا، نبی کا کلمہ نہیں سکھایا، قرآن کی باتیں نہیں سکھایا، تو اب کون سی ایسی مصیبت آئے گی جس کے بعد ہم اللہ سے تعلق قائم کریں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور انہی کی امت کی ایک بھی کہیں پریشان رہتا ہے تو ساری امت پریشان رہتی ہے۔ اسی صورت میں جمعیت علماء کا یہ مشن اور مقصد ہمارے اکابرین کا پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے کہ جہاں بھی انسانیت پریشان ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے لیے جمعیت علماء ہمیشہ سے کام کرتی رہی ہے۔ اور اکابرین امت جو جمعیت کے ذمہ دار ہیں، مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کو جیسے ہی خبر ملی، حضرت نے ساری ٹیم کو اس طرف متوجہ کیا، اور مولانا سید معصوم ثاقب صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت علماء ہند کے، حضرت نے مفتی صاحب کو بھی اس طرف فوراً روانہ فرمایا تاکہ یہاں کام قابو میں آ سکے۔ تو مفتی صاحب کی سرپرستی میں یہاں سروے کیا گیا، اور تمام حالات معلوم کرنے کے بعد اس نتیجے پر جمعیت علماء پہنچی کہ حالات تو ہیں ہی، لیکن امت اس سے پہلے بھی بہت بری حالت میں یہاں زندگی گزار رہی ہے، بہت غربت ہے، بہت حالات مسلمانوں کے یہاں دیکھنے کے بعد اتنا دل کو رنج و غم ہوا کہ اتنے بنگلور سے 50 کلومیٹر کے قریب رہتے ہوئے بھی امت ان پریشان حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ میرے بھائی، بہت
ایک تو یہ ہے کہ جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ مالداروں کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ اور اپنے مال سے ان غریب مظلوموں کی ہمیشہ مدد کرتی رہے، ورنہ جو ہے اتنے برسوں سے اتنے قریب شہر کے رہ کر بھی ان حالات میں امت، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ نالا ہے جس کی وجہ سے یہ سیلاب آیا تھا، یہ لوگ اپنی جانوں پر، وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اتنے برسوں سے کچھ نہیں ہوا، یہ تو ایک مرتبے کا حال ہے، اگر ہر سال اس طرح آئے تو کتنی امت کے لوگ مر جائیں گے، کتنی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ جو نالا ہے آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں ہم لوگ اس نالے کے بازو کبھی رہ سکتے ہیں؟ یہ سارا بیلٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا، غریب طبقے کا، روز کام کر کر کھانے والے لوگ یہاں بس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اس طرف متوجہ ہوئی، سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا کہ جو مکانات رہ گئے ہیں، جو انہیں بالکل ختم ہو گئے ہیں، ان کی پہلے مدد کی جائے، ان کو مکان لینے کے لیے ایڈوانس دیا جائے، ان کو تاکہ مکان وہ بدل سکے، وہ اپنا سایہ ان کو مل سکے۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء نے پہلے قسط میں 25,000 روپیہ فی گھر ایڈوانس کے طور پر یہاں یارب نگر کی مسجد ہے، مسجد نورانی، وہاں پر، اور سبحانیہ مسجد ضیاء لیو کی وہاں پر، ان تمام کو نوٹیفائی کرنے کے بعد ان کو چیک دیے گئے جمعیت علماء کی طرف سے، اور وہ آج بھی آئی تھی بہت ساری مستورات جو اس رقم سے اپنے مکانوں کو لے کر ایڈوانس دے کر وہ منتقل کر چکے ہیں، اور بہت سارے منتقل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جمعیت علماء کا سب سے بڑا یہ تھا کہ ان بے گھر، جتنے بھی بے گھر ہیں، ان کو پہلے گھر ایک سایہ دے دیا جائے، اور پہلے جو ہے ان کو ایک کرائے کے مکانوں میں منتقل کر دیا جائے، تاکہ یہ اپنے سایے کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے رہ سکے۔ ایک بڑا مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ جس پر جمعیت نے کام کیا۔ اور دوسرا جو تھا، ایک اور مرحلہ یہ ہوا کہ بھائی اس میں مستحقین کون ہیں، کس کو ملنا چاہیے، کس کو نہیں ملنا، اس لیے کہ غربت تو یعنی حالات تو بہت خراب ہے، سب ضرورت مند ہیں، لیکن زیادہ ضرورت مند کون ہے، اس پر ایک ٹیم بہت ساری کام کی۔ الحمدللہ مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب ہماری جمعیت علماء کی طرف سے یہاں کیمپ، ہمارا عاشورہ کے یہاں کیمپ ہے، جس میں جو ہے الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ سے، الگ الگ ڈسٹرکٹ سے خدام آتے رہے، میسور سے، چامراج نگر سے، چندرائے پٹن سے، ہاسن سے، بنگلور سے، اور ہبلی سے، اور آپ کے بلاری سے، آپ کے ہاسپیٹ سے، کوڑےگال سے، انہیں مختلف اللہ کے بندے جو ہے حضرت کی ایک مولانا ارشد مدنی صاحب کی ایک اعلان پر وہ سارے اپنے علاقوں میں محنت کرتے رہے، چادریں پکڑی، امت سے پیسہ لیا، اور یہاں مستحقین کے لیے آ کر کے انہوں نے کام کیا، اور اپنی طرف سے پوری جان، یعنی سمجھیے تو 2-3 ہفتے، دوسرا ہفتہ تیسرا ہفتہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ان لوگوں نے بہت تعاون کیا، محنت کی، آج اس کا آپ نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ماں بہنوں کو، کچھ بھائیوں کے چہروں پر خوشی دیکھنے کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا۔ جتنا بھی ہو سکا ہم لوگ کر رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ جمعیت علماء کرناٹک بڑوں کے حکم سے، مشورہ کے ساتھ انشاءاللہ کام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی ساتھ دیا ہے، سارے ہمارے علماء، ہمارے ساتھیاں، تمام ڈسٹرکٹ کے احباب، اللہ سب کو جزائے خیر دے، اور تمام مساجد کے ذمہ دار جنہوں نے اعلان کیا مساجد میں رقم اکٹھا کرنے کی، ہم لوگوں کو یہ موقع عطا فرمایا، اور محلے محلے میں لوگوں نے جمع کر کے دیا، اللہ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے اس آج متاثرہ افراد جو سیلاب پہ ہیں، اور جو ہم نے کنٹریبیوشن، جو امداد تقسیم کیے، روز اول سیلاب کے بعد روز اول سے لے کر اب تک ہم تمام اہل کرناٹک کے لیے اور ریاست کرناٹک کے جمعیت کے لیے بہت ہی خوش آئین چیز ثابت ہوئی کہ ہمارے سروں کے اوپر جو ہے مرکزی جنرل سیکریٹری، آل انڈیا جنرل سیکریٹری حضرت مولانا عارف باللہ مفتی معصوم ثاقب صاحب احمد فریدون کے رہنمائی، آپ کی نمائندگی، آپ کی سرپرستی، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو کر ہم چھوٹوں کے ساتھ بیک وقت ہر وقت شانہ بشانہ ہو کر انہوں نے جو فراخ دلی کے ساتھ نمائندگی کی ہے، اس کے لیے ہم تمام اہل کرناٹک کے ذمہ دار آپ کی خدمت میں ہدیہ امتنان و تشکر کا بہترین گلدستہ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی قیمتی وقت جو ہے یہاں دے کر جو ہے
سیلاب کے بعد سے لے کر اب تک جو انہوں نے دی ہے قابل تعریف ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ بہرحال انہوں نے جو ترتیب دی ہے اور جس حساب سے اور جس معمول اور جس دستورالعمل کے حساب سے ہمارے جنرل سیکریٹری آل انڈیا حضرت مولانا معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم نے جو رہنمائی کی کہ پہلے ان لوگوں کو آپ دو مدد کرو یہاں کی جمعیت جن کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، تو سب سے پہلے وہ پیسے وہ امداد دیے گئے جو ہمارے جنرل سیکریٹری نے بتایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بلا فرق مذاہب جمعیت کے منشا یہ ہے کہ انسانیت کے عنوان پہ جب بھی کچھ حوادث اور انسیڈنٹ ہوتا ہے تو مطلب کھلے دل کے ساتھ مدد کرتی ہے جمعیت۔ تو ہمارے جنرل سیکریٹری جو وسعت قلبی کے ساتھ فراغ دلی کے ساتھ انہوں نے جو رہنمائی کی، تو یہاں کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، سب نے تعریف کی کہ بھائی یہ کون سی کمیٹی ہے اور دلی کے کون سے صاحب آئے ہیں، یہ جنرل سیکریٹری کون سی کمیٹی کی ہے۔ جب معلوم ہوا کہ حضرت مولانا عارف باللہ ارشد مدنی احمد فیض ان کے جنرل سیکریٹری ہیں، آپ کے حکم پر یہاں آئے، تو تمام نے یکجا ہو کر متفق ہو کر یہ کہا کہ واقعی جمعیت وہ تنظیم ہے کہ بلا فرق مذاہب اصول و حدود کے اندر رہ کر اتنا عمدہ وہ کارکردگی اور کام کرتی ہے جو کوئی تنظیم نہیں کرتی ہے، جس کا مظاہرہ آپ نے شادی محل میں دیکھا ہے اور بڑا اچھا رہا۔ اور انشاءاللہ اسی ترتیب سے جو ہے حضرت والا جنرل سیکریٹری صاحب کی رہنمائی ملی تو آئندہ بھی ہم لوگ کام کرتے رہیں گے، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ نے اچھی رہنمائی فرمائی اور شانہ بشانہ ہو کر ہمارے ساتھ دیا۔ کا مسئلہ ہے تو الحمدللہ جہاں جیسی ضرورت پیش آتی ہے جمعیت العلماء ان کی خدمت پہنچتی ہے، ان کا جیسا تعاون کر سکتی ہے کرتی ہے، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے الحمدللہ عوام ہمارے جمعیت العلماء کی جو بھی آواز اٹھتی ہے اس پر وہ کان دھرتے ہیں اور عوام تعاون دیتے ہیں، جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا ہمیں الحمدللہ عوام سے تعاون مل جاتا ہے، تو ہم ایک طرف سے لیتے ہیں اور دوسری طرف سے غرباء میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جب یہ ضرورت پیش آتی ہے جمعیت العلماء آواز اٹھاتی ہے، الحمدللہ اہل ثروت جو الحمدللہ یہ کیا کہتے ہیں ذرا نرم دل رکھنے والے اور ہمدردی کا دست دراز کرنے والے، وہ آتے ہیں سامنے اور تعاون کرتے ہیں، اور غرباء کی ہم جو ہے تعاون کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے۔ اسی طریقے میں جب تک ضرورت رہے گی انشاءاللہ یہاں پر تعاون کی ہماری جماعت یہاں پر کیمپ ڈالی رہے گی۔ شروع سے لے کر ابھی تک یہاں پر کیمپ ہمارا لگا ہوا ہے، برابر سروے چل رہا ہے، جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے لوگوں کو یہ جمع کر کے ان کو ضرورت کا سامان پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہر کونے کے اندر گھس کر ہر گھر کا معائنہ کیا، بڑے گھروں میں بھی گئے، جھوپڑ پٹیوں میں بھی گئے، اور ان کی تفصیلات ہم نے لی، اور ہر گھر جا کر ہم نے جو کچھ ہو سکا ہے الحمدللہ امداد کی ہے۔ راشن کٹس کے ذریعے سے لے کر پہننے کے کپڑوں سے لے کر بستروں سے لے کر مکسی وغیرہ سب الحمدللہ تقسیم کیے ہیں۔